ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی ہی مفید اور بامانی مجلس سجی ہے اور ہم سب اس میں شریک ہیں۔ محترم امیر حلقہ نے اپنے انوگرل ایڈریس میں یہ بات بتائی کہ یہ جو ریسرچ گروپ کا کانسیپٹ فلوٹ کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، اس کے اصل موٹیوز کیا ہیں، اور آپ نے یہاں کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور آصف صاحب نے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو کامیاب فرمائے، اس منصوبے کے ذریعے سے بہترین ریسرچ اسکالرز نکلے یہاں گوا سے، جن سے یہاں کے معاشرے کو بھی فائدہ ہو، اسٹیٹ کو بھی فائدہ ہو، اور پورے ملک کو فائدہ ہو۔ میرا جو ڈسکشن ہے وہ ایک طرح سے کانسیپچول ڈسکشن رہے گا کہ ریسرچ کیا ہے اور دین اسلام میں اس کی کس طرح کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ریسرچ کے سلسلے میں ہمارا پاسٹ کس طرح کا رہا ہے اور پریزنٹ جو ہے وہ کیوں ہے۔ جہاں تک ریسرچ کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ وہ کل ہم ڈسکس کریں گے کہ ریسرچ کیا ہے، کس طرح سے کی جاتی ہے، اس کے کتنے ڈفرینٹ شیڈز ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ تحقیق کے معنی، ریسرچ کے معنی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کے ہیں، ایفرٹ فار ڈسکورنگ سم تھنگ نیو، اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں۔ سرچ نہیں ہے، ریسرچ ہے۔ That means you are trying to discover something new۔ دین اسلام نے ریسرچ کو جو ہے وہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ بنا دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم از اے بورن ریسرچ اسکالر۔ ریسرچ کی بنیاد علم ہوتی ہے، علم کے بغیر ریسرچ نہیں کی جا سکتی، علم کے بغیر تحقیق نہیں کی جا سکتی۔ تو دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ علم ہے، نالج ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کا آغاز اقرا سے ہم سب جانتے ہیں، اور پھر رسول اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ انما بعثت معلما، کہ ہیو بین سینٹ ڈاؤن ایز اے ٹیچر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایز اے ٹیچر بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ تو علم اور تعلیم اور ریسرچ یہ اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کے بیسکس ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی۔ علم کی جو فضیلت ہے، اس کے جو بینیفیشل ایسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں، وہ بالکل ہی نرالے قسم کے ہیں، بالکل انوکھے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آتا، اور یہ کہا کہ مچھلی تک جو پانی میں ہوتی ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب تک کوئی شخص علم حاصل کرتا رہتا ہے، ریسرچ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہوتی ہی ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو سمندر کی مچھلی ہے وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو علم کو طلب کرنے کے لیے نکلا، the one who gets out of his home in order to acquire knowledge, he is as if in the way of Allah۔ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں جاتا۔ تو یہ جو بنیادی بات ہے علم سے متعلق، وہ یہ ہم کو بتاتی ہے کہ دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور نالج کو بینیفیشل بنانے کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا ہی پڑے گا، آپ کو تحقیق کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو علم کا انداز بھی بدلے گا۔ علم کی بنیادیں وہیں رہیں گی، بیسکس وہیں رہیں گے، لیکن اس بیس پر آپ آگے بڑھیں گے، یہ بغیر تحقیق کا ممکن نہیں۔ تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ یہ تحقیق ہمیں کیوں کرنی چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے دیا اور احادیث ہمارے سامنے ہیں، دونوں آتھینٹک سورسز ہیں، دونوں آتھینٹک سورسز ہیں۔ جب تک کہ یہ ہمارے درمیان ہیں ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تضلوا ولن تہلكوا، نہ تم گمراہ ہوگے نہ تمہیں کوئی ہلاک کر سکے گا۔ دونوں باتیں بیان کی گئی۔ کن کے لیے ہے یہ بات؟ ان کے لیے ہے جو قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔
تو جب یہ بات کہہ دی گئی تو پھر ریسرچ کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے 4 بنیادی ریزنس ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ علم کی بنیاد پر بنائی گئی ہے۔ زمین ہے، زمین سے فصل کب نکلتی ہے؟ صرف بیج ڈالنے سے نہیں، جب تک کہ وہ پانی نہیں پڑے گا اس پر فصل نہیں نکلے گی۔ تو زمین کی جو فطرت ہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہے، بالکل اسی طرح سے انسان کی جو فطرت ہے وہ علم سے ریلیٹڈ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، تو کیا بات بتائی گئی کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے گئے تھے، سکھا دیے ہیں۔ اشیاء کے معنی یہ کہ نالج آف ایوری تھنگ۔ آج جو نالج آپ کے سامنے آتا ہے وہ وہی نالج ہے جو اس کو سکھایا گیا ہے انسان کو۔ ان فیوچر جو نالج آئے گا آپ کے سامنے، جو ڈفرینٹ شیڈز آئیں گے نالج کے، وہ بھی وہی نالج ہوگا جو اس کو سکھایا گیا ہے۔ تو پیاس جس طرح سے پانی پینے سے بجھتی ہے، اسی طرح سے انسان کی روح کی تسکین علم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ علم کے حصول کے بغیر انسان کی روح کا تسکین کا سامان ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ علم تو آپ کو ملا ہے، لیکن اس علم کو بینیفیشل علم بنانے کے لیے، بینیفیشل نالج بنانے کے لیے آپ کو ایفرٹس ڈالنے پڑیں گے۔ بعض معلومات تو آپ کو مل جائیں گی، قرآن مجید کس طرح سے آپ پڑھیں، نماز کس طرح سے پڑھیں، زکوٰۃ کس طرح سے دیں، حج کس طرح سے کریں، یہ سب تفصیلات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ڈے ٹو ڈے فیس میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم دعا مانگو اللہ سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بینیفیشل نالج دے۔ نالج اٹ سیلف از بینیفیشل، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بینیفیشل اس وقت بنے گا جب کہ آپ اپنے ایفرٹس ڈالیں گے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر یہ کہ آدمی کھانا کھانا چاہتا ہے، بھوکا پیٹ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، ورنہ کھانا کھانے کی جو بات ہے وہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے، لیکن اس شخص کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے جس کا پیٹ بھرا ہو۔ تو نالج بینیفیشل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اپلائی نہ کرے۔ تو یہ جو بات ہے بینیفیشل نالج کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلائیے کہ آپ اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کر، اپنے کنڈیشنز کو دیکھ کر اس علم کو پروسیس میں لائیں۔ دیٹس واٹ وی کال ایز ریسرچ۔ تیسری جو بات ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنے کی بات ہے، اور ڈفرینشیٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپلائی نہیں کریں گے اپنے آپ کو، اپنے نالج کو۔ ابھی آصف صاحب نے جو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ سب کے سب ڈفرینشیٹ کرنے کے سلسلے میں، کہ آپ یہاں کی سوسائٹی کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ So it's all about differentiation۔ تو قرآن مجید خود ایک اس طرح کی تحقیق کی کتاب ہے جس میں کہا کہ وَبَيِّنَّاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ۔ قرآن مجید کے انٹروڈکشن کی جو آیتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرق کرنے والی چیز رکھتی ہے۔ یہ کتاب فرق کرتی ہے، ایک ریسرچ اسکالر کو اسسٹ کرتی ہے۔ اب اگر انسانی زندگی کو آپ دیکھیں تو یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے لیے اجنبی ہیں جب تک کہ ہم اپنے آپ کو کھوجے نہیں۔ یہ بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو علم ہے وہ ایز سچ ہم کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو اپنے پروسیس میں نہیں لائیں گے۔ میں اپنے آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو جب تک کہ اپلائی نہیں کروں گا میری صلاحیتیں نکھر نہیں جائیں گی۔ زمین ہے یہاں پر، لیکن کہاں کیا پایا جاتا ہے جب تک کہ تحقیق آپ نہیں کریں گے آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ تو قرآن مجید اس کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی کھوجے۔ جب تک کہ انسان اپنے آپ میں ریسرچ نہ کرے وہ اچھا نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الانسان معدن کمعدن الذهب والفضة، کہ جس طرح سے مائنس ہوتے ہیں سونے چاندی کے، اسی طرح سے انسان بھی ایک طرح کا مائن ہے، اس کے اندر بہت سے پوٹینشیلس ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں۔ تو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کرے گا وہ صحیح راستے پر نہیں آ سکے گا۔ تو جو مسلمان ہے اس نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے، اور جو مسلمان نہیں وہ انڈسکورڈ ہے۔ تو قرآن مجید اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتا ہے کہ یہ جو حق و باطل کا فرق ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ فرقان کا ذکر کیا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے کتاب۔ لیس الاعمی والبصیر، قرآن مجید کہتا ہے کہ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے، کہ جو دیکھ سکتا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے جیسے نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے۔ تو حق اور باطل، صحیح اور غلط کو ڈفرینشیٹ کرنے کی جو بات ہے وہ قرآن مجید بیان کرتی ہے، اور وہ اس وقت ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے جب تک کہ ہم اس کو صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تھرڈ ریزن ہے۔ فورتھ ریزن یہ ہے کہ دین اسلام اصل میں تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور غالب یہ ہونا چاہتا ہے اپنی آئیڈیالوجی کے ذریعے سے، اپنے فکر کے ذریعے سے۔ لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، لوگوں کے ذہن خود بخود اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں آئے وہ کیوں آتے تھے؟ تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں، تاکہ تمام افکار پر، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کریں، یہی ان کا پرائمری آبجیکٹیو ہوتا تھا۔ تو یہ جو آبجیکٹیو اچیو کرتے تھے وہ اسی کی بنیاد پر اچیو کرتے تھے، علم کی بنیاد پر۔ سورہ شعراء ہے 26 چیپٹر، اس کو آپ پڑھیے، بڑی زبردست تحقیق ہے اس کے اندر کا مواد ہے، میٹیریل آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف پروفٹس کا، میسنجرز کا ذکر اس میں کیا ہے، اور بڑی کنسائز انداز، کمپریہنسو ڈسکشن آپ کو اس میں ملے گا۔ قرآن مجید میں وہاں کہا گیا کہ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ یاد کرو جب کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تقویٰ ہم کہتے ہیں نا، تقویٰ اصل میں ایک علمی اصطلاح ہے، عملی اصطلاح ہے، علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے۔ فار ایگزامپل آپ سگنل کراس کیے، فوری وہاں جو ٹریفک انسپیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کو پکڑتا ہے کہ آپ کیوں کراس کیے، اس کا جو سوال ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ٹریفک سگنل کراس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو پیغمبر نے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، تو مطلب یہ کہ لوگ جانتے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہیں جانتے لوگ، انڈسکورڈ ہیں، آپ ان کو ڈسکور کریں گے، ڈسکور کرنے کا آرٹ بتائیں گے، یہ ریسرچ ہے، وہ جان جائیں گے کہ وہ کون ہے۔ تو تقویٰ اصل میں علم ہی ہے، علم کی بنیاد ہے، اس میں علم کی بنیادیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور وہ آپ کو عمل کے لیے انسپائر کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان رکھو، علم حاصل کرو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جان رکھو کہ تم اس کی طرف پلٹنے والے ہو۔ تو یہ چار بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم کو تحقیق کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کو اپنی استطاعت کے حساب سے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کسی ایک گروپ کا کام نہ ہو بلکہ ہر ایک فرد کا کام ہو، اور آپ کی جو ریسرچ ہوگی، آپ کی جو ڈسکوری ہوگی، اسی کے حساب سے آپ کے اعمال بھی ہوں گے۔ آپ کے جو ایکشنز ہیں نا وہ آپ کی ڈسکوری کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیا آپ نے کتنا اسلام سمجھا ہے۔ ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھیے بچے کی، اچھا جب لکھتا ہے وہ جب وہ سمجھتا ہے اسے، بچے کو اگر سمجھ میں بھی نہ آئے تو اس کی ہینڈ رائٹنگ میں اس کا ریفلیکشن ملتا ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ سمجھا نہیں ہے۔ تو آپ کا جو ایکشن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آخرت اجر دے گا۔ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، روزہ تو سب رکھتے ہیں، لیکن کن کا قبول ہوا کن کا نہیں ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ کیا گیا، کس فہم کے ساتھ کیا گیا، کس شعور کے ساتھ کیا گیا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے نالج انٹرسٹ پیدا کرتا ہے، اور جب کسی کام میں انٹرسٹ ہو تو آپ اس کو بڑی اچھے انداز سے انجام دیتے ہیں۔ اگر کسی کام میں انٹرسٹ ہو تو آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو انجام دیتے ہیں۔ ظہر کی 4 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں، سنت موقدہ، فرض نماز سے پہلے، یعنی وہ سنت جس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ یو ہیو بین آرڈینڈ ٹو آفر 4 رکعت سنت بیفور دی فرسٹ پریئر۔ یہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس کے پیچھے جو نالج ہے وہ معلوم ہو جائے تو آپ کے پڑھنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کا انٹرسٹ بدل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ جو وقت ہے ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنے کا، یہ وہ وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ،
میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر میرا کوئی نیک عمل اللہ کے پاس جائے. گیٹس آر اوپن. اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ کس کا نیک عمل اس کے پاس آتا ہے. جب آپ اس نیت کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ کی سمجھ کے حساب سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اس لیے کہا نا کہ بعض لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی. اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. کس کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس کے سامنے جو آپ کو علم دیا ہے, اس کے سامنے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, اس کے سامنے جس نے آپ کو وسائل دیے ہیں. تو بالکل اٹینشن کے ساتھ, انٹرسٹ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وما یجزا یوم القیامت الا بقدر عقلہ, کہ کسی کو اجر نہیں ملتا قیامت کے دن لیکن اس کے عقل کے حساب سے. اور عقل کا جو نورشمنٹ ہے وہ نالج سے ہوتا ہے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں, اس پر ہمیں مزید توجہ کرنا چاہیے. ریسرچ کا جو کام ہوا ہے پاسٹ میں وہ بڑا غیر معمولی رہا ہے. یہ ہمارے لیے انسپریشن ہے. اور سب سے بڑا جو مارولس ریسرچ ورک ہے وہ قرآن مجید کا کمپائلیشن ہے, کلیکشن اینڈ کمپائلیشن آف دا قرآن. اس کو آپ پڑھیے, اویلیبل ہے یہ کس طرح سے قرآن مجید کمپائل کیا گیا, کن کن مرحلوں سے گزر کر وہ کمپائل ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا انیشیٹو لیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مکمل ہوا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریسرچ کس طرح سے کی جاتی ہے, کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں جو اور زبردست کام ہوا وہ اسماء الرجال کا کام ہے, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف دا نیریٹرس. دنیا کی کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا. ڈاکٹر اسپرنگر ہے جرمن اسکالر, وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی قوم نے ایسا کام نہیں کیا جس طرح سے مسلمانوں نے کیا, کہ انہوں نے 500,000 نیریٹرس کی ہسٹری جمع کی. حدیث کے کلیکشن کے لیے جو نیریٹرس کی ہسٹری جمع کی وہ 500,000 ہے, تقریباً 5 لاکھ. پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سے اسکالرس نکلے جنہوں نے بڑا مارولس کام انجام دیا. ابن الہیثم ہے, بیرونی ہے, ابن خلدون ہے, خوارزمی ہے, جابر بن حیان ہے, عمر خیام ہے, فارابی ہے, ابن تیمیہ ہے, امام غزالی ہے. ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیے, ان کے ورک کو پڑھیے آپ کو حیرت ہوگی کس طرح سے انہوں نے کام کیا. انسائکلوپیڈک پرسنالٹی ان کو کہا جاتا ہے, کہ ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھ رہے ہیں. ہر کام میں ماہر, ہر کام میں قدرت رکھنے والے. یہاں تک کہ یورپ کی یونیورسٹیز میں ان کی لکھی ہوئی کتابیں کئی صدیوں تک پڑھائی گئی ہیں اور آج بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. تو کہا جاتا ہے کہ 12 ہجری کے بعد سے ہمارا زوال شروع ہو گیا, جو ابھی تک زوال جاری ہے. زوال کے جو ریزنز بتائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو اٹیچمنٹ قرآن و سنت سے ہونا چاہیے جس طرح کا اس طرح کا نہیں ہے, بہت ہی لوز اٹیچمنٹ ہے. پہلا ریزن یہ بتاتے ہیں. دوسرا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ہم اجتہاد نہیں کرتے. اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ نالج کو اپلائی کرنا اپنے حالات پر, اپنے کنڈیشنز پر. فار ایگزامپل ڈی مونیٹائزیشن کا ایک عمل ہوا ہمارے اس ملک میں, تو ہم نے کتنا قرآن و سنت کا علم اس کے لیے اپلائی کیا, بات ہمارے سامنے ہے. اسی طرح سے اگر آپ انڈیویجول اور کلیکٹیو افیئرس کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اجتہاد کا عمل ہے بہت کم ہے, نہ کے برابر. یہاں تک کہ بڑی بڑی تنظیمیں, تحریکیں بھی یہ کام انجام نہیں دیتی. اس کا دوسرا ریزن یہ بتایا گیا. تیسرا ریزن یہ بتایا گیا کہ باہمی اختلافات. محترم امیر الخان نے اپنی گفتگو میں رکھا آخری بات, وہ بہت بنیادی بات ہے. اگر آپ ریزنس معلوم کریں گے واٹ آر دا ریزنس آف فال آف دا مسلم, تو اس میں ایک بنیادی ریزن یہ ملے گا کہ ان کے باہمی اختلافات. 12ویں ہجری سے لے کر آج تک, آپ کی کون سی ہجری ہے؟ 15, تو آلموسٹ 400 ایئرس یا 300 ایئرس. یہ اتنی لمبی مدت ہے کہ ہماری کوئی انوینشنس نہیں ہے سامنے, ڈسکوریز نہیں ہے سامنے, بس ہم امیٹیٹ کرنے والے بن گئے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا الحمدللہ جماعت اسلامی ہند گوا کی طرف سے کہ ہم ریسرچ کریں گے. تو ریسرچ کے سلسلے میں یہ بنیادی باتیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے خود کو بھی, معاشرے کو بھی, اسٹیٹ کو بھی, اور جہاں جہاں اس کے نیچے وہاں تک یہ پھیلے, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. رہی بات گوا اسٹیٹ کی, اس کے سلسلے میں تفصیلات یہاں پر آئی ہیں سامنے. بیسک موٹیو یہ ہونا چاہیے ریسرچ کا کہ وی وانٹ ٹو ایمبلش دا سوسائٹی وتھ سم نوبل ویلیوز. یہ اس کا موٹیو ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو نکھارنا چاہتے ہیں, سوسائٹی کو سنوارنا چاہتے ہیں. بہت اچھا گھر ہے,
لیکن روشنی نہیں ہے اس کے اندر تو بے معنی ہو جاتا ہے گھر۔ علم کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے میں روشنی پھیلانا چاہتے ہیں، اور علم اصل میں روشنی ہے۔ قرآن مجید کا نزول جو ہوا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا وہ یہ کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا یہ اصل تحقیق کا کام ہے، یہ اصل میں علم کا کام ہے، علمی کام ہے۔ تقوی کی بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ تقوی کیا ہے؟ اٹس اے بنچ آف نالج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، علم کی مختلف جہتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، I advise you to adopt تقوی اللہ، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، یہ تمہارے ہر عمل کو ڈیکوریٹ کرے گا، یہ تمہارے ہر عمل کو شائن کرے گا۔ اب ظاہر بات ہے ایک فرد اگر شائن ہو جائے تو اس کا معاشرہ بھی شائن ہو جائے گا، وہ بھی چمکے گا، معاشرہ بھی چمکے گا۔ تو ریسرچ کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان اندھیرے سے روشنی میں آئے اور اس کا معاشرہ اندھیروں میں نہ رہے بلکہ روشنی میں رہے، اور وہ روشنی دین اسلام کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق